حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، آپ فرمایا کرتے ٹھنڈا پانی اتنا جلدی آگ کو نہیں بجھاتا، ٹھنڈا پانی اتنا جلدی آگ کو نہیں بجھاتا جتنا جلدی درود پاک پڑھنے سے انسان کے گناہ مٹتے ہیں۔ ہم پر سے خوش پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت واجب احترام لائق سب احترام میرے بڑے بھائی اور میرے محترم دوست حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب کا مبارکباد عالیہ اور میرے بزرگوں عزیز نوجوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت کا کہ آج انہوں نے درس قرآن میں مجھ آ کر کو یہاں یاد فرمایا۔ طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں نے چند باتیں جو حضرت نے حکم کیا ہے درود پاک کے حوالے سے عرض کروں گا۔ چند لمحے توجہ اور محبت کے ساتھ عطا فرما دیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے لا تعداد فرشتے ہمہ وقت مصطفیٰ علیہ السلام پر درود بھیج رہے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ اہل علم تو جانتے ہیں اور یہ مستقل سلسلہ چل رہا ہے کہ اس میں ایک لمحے کا بھی غیب نہیں ہے۔ مستقل اللہ اور اس کے لا تعداد فرشتے ہم وقت مصطفیٰ علیہ السلام پر درود بھیج رہے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب خشوع اور خضوع کے ساتھ سلام بھیجو۔ یہ تو میں نے سادہ سا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر دی ہے، اب تھوڑا سا ہم نے غور کرنا ہے۔ یہ واحد کام ہے درود پاک، باقی جتنی بھی عبادات ہیں سب کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، لیکن درود پاک ایسا عمل ہے کہ بتایا پہلے کہ بے شک اللہ اور اس کے لا تعداد فرشتے ہمہ وقت مصطفیٰ علیہ السلام پر درود بھیج رہے ہیں۔ اب اللہ کا درود کیا ہے؟ اللہ کون سا درود بھیجتا ہے؟ جیسے ہم درود پڑھتے ہیں، یہ درود پاک ہے۔ ہم اسی آیت کریمہ کی تفسیر جب بخاری شریف میں دیکھتے ہیں کتاب و تفسیر میں، تو وہاں شیخ العالیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول موجود ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کا درود یہ ہے کہ صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ الملائکہ، اللہ کا درود یہ ہے کہ وہ ہمہ وقت فرشتوں کو جمع کر کے بس مصطفیٰ کی شان بیان کرتا ہے، اور شان وہ بیان کر رہا ہے جس نے شانیں عطا کی ہیں۔ ہم کیا جانے محبوب کی شان کیا؟ یہ اللہ کا درود ہے۔ وقت مختصر ہے، یہ آیت تو ہم سب کی جان ہے اور یقیناً ہم سب کی پہچان بھی ہے، تو اس پر تو گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں نے چند منٹ ہی کلام کرنا ہے۔ لا تعداد فرشتے، خاص طور پر اتنے جوان بیٹھے ہیں، انہیں سمجھانے کے لیے انہیں تک یاد رہ جائیں یہ باتیں کہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں میرے محبوب کی بارگاہ میں، اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں میرے محبوب کی بارگاہ میں۔ یعنی اگر ہم ڈیلی دیکھتے ہیں تو 1,40,000 فرشتے آتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ اور محبت والے ذرا غور فرمائیں، جانے کب سے یہ سلسلہ ہے اور جانے کب تک یہ سلسلہ ہے۔ اگر ہم ظاہری صدیوں کا بھی حساب کریں تو اب تک اربوں کی تعداد میں فرشتے حضور کی بارگاہ میں آ چکے ہیں، لیکن کمال یہ ہے دوستو، جو ایک بار آ گیا ہے پھر اس کی باری نہیں آئی۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں جب ہمارا جی چاہتا ہے ہم اس وقت حضور کی محفل سجا کے بیٹھا ہے۔ لیکن اللہ کا ہم پر فضل ہے کہ ابھی درس قرآن سے پہلے ہی ماشاءاللہ درود پڑھا جا رہا تھا، اور ساتھ بھائی نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں قصیدہ کو تشریف پیش کیا۔ اللہ انہیں برکت عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، ہم جب چاہتے ہیں ہم درود کی محفل۔ اور پھر یاد رکھیے کہ میرے دوستوں، اللہ رب العزت نے درود و سلام کا حکم بھی سب کو نہیں دیا۔ میں ہمیشہ سمجھانے کے لیے اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ اس پہ جھگڑا بحث نہ کیا کریں، کون کتنا پڑھتا ہے، کم پڑھتا ہے، زیادہ پڑھتا ہے، اس وقت پڑھیں اس وقت پڑھیں، اذان سے پہلے پڑھیں یا بعد میں پڑھیں۔ اللہ نے سب کو درود کا حکم نہیں دیا تو سب پڑھ بھی نہیں سکتے۔ اللہ نے اپنی عبادت کا حکم سب کو دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، سارے لوگ عبادت کریں،
لیکن جب درود و سلام کی باری آئی تو پھر سب کو نہیں فرمایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، سارے نہیں، خاص وظیفے خاص لوگوں کو ہی دیے جاتے ہیں، ہر کسی کو نہیں، خاص چیزیں خاص لوگوں کو ہی دی جاتی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، سارے نہیں، جو ایمان والے ہیں وہ میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھا۔ الحمدللہ، ہمیں تو آج لوگ گزرتا دیکھ کے کہتے ہیں وہ دیکھو درودی جا رہے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی آپ ٹھہر جایا کریں، ناراض نہ ہوا کریں، بلکہ ان کو شکریہ ادا کریں کہ بھائی کیا کہہ رہے تھے، انہوں نے جی درودی تو الحمدللہ، دراصل وہ آپ کو درودی کہہ کر یہ بتا رہے ہوتے کہ وہ دیکھو ایمان والے جا رہے ہیں، کیونکہ پہچان یہی ہے درود پاک۔ اب یہاں تھوڑی سی فضیلت میں، کیونکہ یقیناً میرے کئی معتکفین بھائی یہاں پہ تشریف فرما ہے، خاص طور پر ان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے کہ محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ من صلی علیہ وسلم واحدہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب علیہ السلام ہم بچپن سے سنتے چلے آتے ہیں، میں کوئی نئی بات نہیں کرنے لگا، بس اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، اور حضرت نے حکم کیا ہے، اور جو کہ اختر کے یہاں 18 سال سے درود پاک کا اجتماع ہوتا ہے کہ آپ اسی پر ہی بات کیجیے گا، تو میں اسی پر ہی بات کرتا ہوں۔ جس نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اور ہم سب کو پتہ ہے اور ہم سب جانتے ہیں اس پر کتنی رحمتیں ہوتی ہیں، 2-4 لوگوں نے بتا دی ہے، باقی سوچ کے بتا دی کتنی ہوتی ہے۔ اگر جواب غلط ہوتا تو مفتی صاحب منع کر دیتے کہ نہیں بھائی آپ نے غلط جواب دیا، اس کا مطلب تو یہ کہ ان کی خاموشی ہے کہ جواب صحیح ہے، پھر سارے بول دیں کتنی ہوتی ہے بھائی، اور درجے کتنے بدل ہوتے ہیں اور گناہ کتنے معاف ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر غور فرمائیے گا، جن پر رب درود بھیج رہا ہے انہیں ہمارے درود کی ضرورت نہیں۔ اللہ کر میری بات پہنچ گئی، میں بہت شارٹ چل رہا ہوں ٹائم کو دیکھتے ہوئے بھی، اور میں لمبی چوڑی بات کا ویسے بھی میرا مزاج نہیں، اور میں سادہ بات کرتا ہوں۔ ذرا غور فرمائیں کہ کائنات کا مالک جن پہ درود بھیج رہا ہے انہیں پھر کسی اور کے درود کی ضرورت ہے؟ اب کوئی سوچے جی میں بھائی ہمارے درود ہمیں ضرورت ہے، انہیں ضرورت نہیں ہے، ہم پڑھیں گے تو فائدہ کس کا ہے؟ درجے بھی ہمارے بلند ہو رہے ہیں، گناہ بھی ہمارے معاف ہو رہے ہیں، رحمتیں بھی ہم پہ برس رہی ہیں۔ اب ذرا یہاں غور فرمائیے کہ جس نے ایک دفعہ پڑھا اس پر تو 10 رحمتیں ہوتی، اور جس نے 10 دفعہ پڑھا جی حساب کتاب تو سے بہتر جاتے ہیں، اور پھر کسی نے اگر خوش نصیب نے 100 دفعہ پڑھ لیا۔ اب ذرا سنیے محبوب علیہ السلام کا فرمان، محبوب علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ 100 کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، جس نے ڈیلی 100 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ رب العزت اس کی پیشانی پہ لکھ دیتا ہے یہ نفاق سے بھی آزاد ہے اور جنت سے بھی آزاد ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک تسبیح پڑھنے کا وقت ہے، میرے خیال میں ایک تسبیح پڑھنے کے لیے 3-4 گھنٹے تو لگتے ہوں گے، جو میرا خیال ہے، نہیں کتنا ٹائم لگتا ہوگا میکسیمم؟ 10 منٹ 15 منٹ 5 منٹ تینوں باتیں، چلو 20 میں رکھ لیتے ہیں، بہتر یہی ہوتا ہے، 3 قول آئے ہیں تو ہم 20 کا قول لے لیتے ہیں کہ 10 منٹ۔ سوال ہے میرا، میں گزر جاؤں گا، کیا ہمارے پاس اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 10 منٹ ہیں؟ بس سوال ہے، میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے کہا میں آگے گزر جاؤں گا۔ ہم میں سے کس کے بعد ہم گھنٹوں گوگل بابا پہ لگا دیں، گھنٹوں یوٹیوب پہ برباد ہو جاتے، جب تک آنکھیں نہیں دکھتی گوگل بابا پہ اور ٹک ٹاک پہ لگے رہتے، موبائل بیچارے کی بس ہو جاتی، ہم نہیں، بس ہماری بس نہیں ہوتی۔ وہ بیچارہ اگر چارجنگ پر بھی ہو تو پھر بھی بندہ 3-4 دفعہ جا کے اس کو دیکھ لیتا ہے، اس وقت بھی اس کو چین نہیں ہوتا ہے، کہ غلط کہہ دیا میں نے۔ اور خاص طور پر تو میرے معتکفین بھائی بیٹھے ہیں، ان ساری چیزوں سے یقیناً آزاد ہو گئے، ہم مفتی صاحب کے ہوتے ہوئے تو موبائل نہیں ہو سکتا میرے خیال میں، یا ہے اجازت؟ میرے سامنے نہیں ہوتا۔ اچھا آپ کے سامنے تو کم سے کم نہیں ہوتا، کوشش کریں آج اس کو چھوڑ دیں، اللہ نے موقع دیا ہے، آپ خوش نصیب لوگ ہیں، تو یہاں آپ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ سارے معاملات ساری سہولتیں یہاں میسر ہیں، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک ہو جائے۔ اور باقی ہم آپ کو یہاں تشریف فرما ہے، میں ان سے بھی گزارش کروں گا یار 5-10 منٹ نکال کر باوضو ہو کر۔ اچھا یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ لوگ پوچھ لیتے ہیں حضرت بات کہتے ہیں چلتے پھرتے درود پڑھیں، اور درود کا تو کوئی بھی وقت نہیں، بالکل کوئی نہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں، جب بھی چاہیں پڑھیں قبول ہے، نماز کا وقت مقرر ہے اور نماز کے لیے شرط بھی ہے، عربی میں ہی نماز ہوگی۔ اب کوئی کہے جی مجھے صرف فاتحہ کا ترجمہ یاد ہے خالی، حضرت میں وہ پڑھ لیا کروں، تو یقیناً مجھ سے منع کریں گے بھائی آپ کو صرف فاتحہ یاد کرنی ہوگی، ترجمے سے تو نماز نہیں ہو سکتی نا، لیکن اللہ کرے محبت والوں تک یہ جملے پہنچ جائیں۔
لیکن نماز کے لیے جو اس کی اہم خاص اور افضل عبادت ہے، وقت بھی مقرر ہے، شرائط بھی ہے، درود کے لیے نہیں ہے۔ اور میں عربی میں پڑھو تو بھی قبول ہے، فارسی میں پڑھو تو بھی قبول ہے، اردو میں پڑھو تو بھی قبول ہے، کھڑے ہو کے پڑھو تو بھی قبول ہے، بیٹھ کے پڑھو تو بھی قبول ہے، چلتے پھرتے پڑھو تو بھی قبول ہے، امام بشیری کی زبان میں پڑھو تو بھی قبول ہے، شیخ سعدی کی زبان میں پڑھو تو بھی قبول ہے، مولانا جامی کی زبان میں پڑھو تو بھی قبول ہے، اور سید اعلیٰ حضرت کی زبان میں پڑھو تو بھی قبول ہے۔ اس میں کہیں بھی نہیں، ہر لمحے آپ پڑھ سکتے ہیں، ہر لمحے۔ لیکن بعض کی پوچھنے کا حضرت بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، تو فتویٰ تو یہی ہے جو حضرت بتائیں گے کہ ہاں پڑھا جا سکتا ہے، بغیر وضو کے بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، فتویٰ یہی ہے، لیکن تقویٰ اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کرے میری بات پہنچ گئی بات۔ فتویٰ یہی ہے کہ پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے، لیکن تقویٰ ہم کہتے ہیں کہ 1000 بار مشوریم تحدث اولا، اور جب حضور علیہ السلام کے درود پاک پڑھا جائے کوشش کرنی ہے وہاں وضو پڑھا گنبد خضرا کا تصور کریں، ایک تصویر پڑھ کے تو دیکھو نا یار، پھر دیکھو نا رحمتوں کی کیسے بارش ہوگی۔ اللہ کرے اب ایک محبت والوں کے لیے جملہ میرے ذہن میں آ گیا ہے، غور فرمائیے گا اس بات پر۔ اچھا اصول یہ ہے کہ آپ جس کو سلام کرتے ہیں نا وہی جواب دیتا ہے، اصول ہے نا، آپ جس کو بھی سلام کریں کوئی جواب نہیں۔ اللہ کرے عشق والوں تک یہ بات پہنچ جائے، اور میرے امام فرماتے ہیں نا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کرے محبت والوں تک یہ بات پہنچ، قربان جائیں ہم سلام حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، لیکن جواب کائنات کا مالک خود دے رہا ہے۔ اصول تو یہی ہے نا کہ یہ رب کو محبوب سے پیار کتنا، ایک دفعہ پڑھنے پہ 10 رحمتیں، سلام ایک دفعہ بھیجا 10 مرتبہ وہاں سے سلام آ رہا ہے۔ کوشش کریں درود پاک کی کثرت کیجیے۔ میں کبھی سے مبارکہ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے پیغام کے ساتھ بات کو سمیٹ لوں گا۔ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ عنہ مشہور ہے، اور آپ نے بہرحال قبلہ مفتی صاحب سے بھی سنی ہوگی بات۔ آپ کے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک حصہ درود پڑھتا ہوں، 3 حصے یا پڑھنا چاہتا ہوں 3 حصے باقی اور آدھوں وظائف پڑھتا ہوں، میرے لیے ٹھیک ہے؟ اب یہاں یہ سوال بھی ہوگا کہ استاد کتنا پڑھیں، یہ بھی تو سوال ہوگا کہ 100 دفعہ پڑھیں 313 پڑھیں، کیونکہ علماء کرام فرماتے ہیں 313 کثرت میں ہے، یہ 1000 دفعہ پڑھیں۔ اب ذرا میری طرف دیکھ، محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس نے بھی 1000 دفعہ درود پڑھا مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام دیکھ نہیں لے۔ شان ہے نا، اب کتنا پڑھیں۔ اب یہاں آپ اس حدیث پاک سے اندازہ لگائیے کہ خاص موقع کے بھی بھائی سے گیا عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حصہ درود پاک پڑھتا ہوں، 3 حصے باقی اور آدھوں وظائف کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ محبوب علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا کہ باقی چیزیں نہ پڑھو، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معاشیتا تو چاہے تیری مرضی ہے، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر درود بڑھا دے تو تیرے لیے اچھا ہے، تیرے لیے اچھا، یعنی حضور یہ چاہتے ہیں کہ درود کی کثرت ہو۔ پھر عرض کیا رسول اللہ، اگر میں آدھا حصہ درود پڑھ لوں اور آدھا حصہ باقی کام کر لوں، تو محبوب علیہ السلام نے پھر فرمایا ماشاءاللہ ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، ایسا تو چاہے بھائی جتنا فوق خیر اللہ کا، اگر درود پڑھا دے تو تیرے لیے اور بھی اچھا ہے۔ پھر عرض کیا رسول اللہ، اگر میں 3 حصے درود پڑھ لوں اور ایک حصہ باقی اور آدھوں بتائے، کیونکہ محبوب علیہ السلام نے پھر وہی فرمایا تیری مرضی ہے، اگر بڑھا دے تو اچھا ہے۔ پھر اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ہر ویلے درود ہی پڑھا کروں، پہنچی میری بات پہنچی، میں اگر ہر وقت درود ہی پڑھ کیا کروں، تو محبوب علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا، کہا پھر یہی تیرے غموں کا مداوع بھی ہو جائے گا، گناہوں کا کفارہ بھی ہو جائے گا۔ سب سے یاد رکھیے گا جتنی بھی عبادات ہیں، یہاں قطعی طور پر کوئی بھی حاجی نہیں کہہ سکتا حج کے بعد کہ میرے پاس صدق ہے کہ میرا حج قبول ہے۔ دنیا کے سارے مفتیوں کے پاس چلا جائے، وہ یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے جب توفیق دی ہے اپنے فضل سے امید رکھو قبول فرمائے گا، لکھ کے نہیں دے سکتے۔ ابھی ہم نے نماز پڑھی نا، عشاء کی نماز تراویح پڑھ کے بیٹھے ہیں، آپ حضرت سے کہیں کہ ہمیں لکھ کے دے دیں آپ کے ساتھ ہی ہم نے نماز پڑھی ہے کہ ہماری نماز قبول ہے، جب بھی یہی فرمائیں گے کہ حضرت ہم نے نماز ادا کی اللہ کے فضل سے، وہ کرم فرمائے گا، ہمیں یقین ہے قبول فرما دے گا، لکھ کے نہیں دے سکتے۔ بات سمجھ آ گئی؟ میں ایک جملہ میں سے اپنے انداز میں کہہ دیا کرتا ہوں درود پاک کے حوالے سے، میں کہتا ہوں کہ آپ جہاں جس کا جی چاہے چلا جائے اور جا کر پوچھے کہ حضرت روشی پڑا ہے قبول ہے کہ نہیں ہے، میں نے کہا وہ سر اٹھا کے بولے یا سر جھکا کے بولے، بولنا پڑے گا قبول ہے قبول ہے قبول ہے، واحد عمل ہے قطعی طور پر ہر حال میں قبول ہے۔ تو پھر کیوں نہ اس عمل کی کثرت کی جائے، اور پھر وہ تو کائنات کا مالک کر رہا ہے،
سب سے اہم وظیفہ وہ ہے جو کائنات کا مالک، وہ اپنے ساری مخلوق باقی اولاد تو بظاہر کرتے ہیں ساری مخلوق، لیکن جو کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، وہ اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہے۔ کوشش کریں جتنے جوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کم سے کم کہہ رہا ہوں منیمم، کم سے کم یار آپ تو بس یہاں آپ کے پاس اور کوئی کام ہی نہیں ہے، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، علم دین سیکھیے، آپ کو موقع ملا نا مفتی صاحب کے پاس ہے، اور پھر اور زیادہ سے زیادہ کوشش یہ بھی کیجیے کہ کم سے کم 1.25 لاکھ درود پاک تو پورا کر لیں۔ گفتگو چھوڑ دیں، دوستوں سے ملنا چھوڑ دیں، 10 دن کے لیے ہم باہر نکلیں گے، لوگ ہمیں ہار پہنائیں گے، پھر ہم بتاتے ہیں کہ میں 6 سال سے اعتکاف میں تھا، تب بھی اللہ نے کرم کیا میں اعتکاف میں تھا۔ تو میں نے کہا یار 6 سال 8 سال سے آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، کچھ ایسا رنگ چڑھا کے نکلے کہ آپ کو نہ بتانا پڑے۔ بعد لوگ کہتے ہیں یہ فلاں صاحب آ رہے تو ان کا تعارف کرائیے گا، یہ بہت بڑے عاشق رسول ہے۔ میں نے کہا اتنا وہ نہیں ہوتا کہ جس کا ڈھکن کھولنے کے بعد سبحانہ پڑے، حضرت ذرا بتائیں خوشبو آ رہی ہے، تر تو ادھر ہے نا یار، کونے میں بیٹھا ہوا بندہ اگر بوتل کا ڈھکن کھولے گا تو پوری مسجد میں اٹھے گی، دیکھنے والا خود دیکھے گا خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ میں نے کہا بتانا نہ پڑے کہ یہ بہت بڑے عاشق رسول ہے، آپ ایسے بن جاؤ، آپ آئیں تو زمانہ دیکھ کر کہے وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے، آپ دنیا سے جائیں تو زمانہ کہہ رہا ہو وہ دیکھو حضور کا غلام جا رہا ہے۔ اس طرح سے منتقل اٹھیں کہ پتہ چلے کہ ہم اعتکاف سے آئے، یہ نہیں کہ ہم نے یہاں سے 9-10 بجے فارغ ہونا ہے اور پھر بات دوستوں سے قرآن پڑھا ہو کہ 11 بجے تاریخ روڈ نکل جانا ہے۔ جب ہم اعتکاف سے آئے ہیں 10 دن سے ہم مجبور تھے، اب ہمیں نکلنا ہے، تو زندگی میں تبدیلی ہمیں کئی لوگ ملتے ہیں 10 سال ہو گئے 12 سال ہو گئے، بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ اور میرا ایک سوال ہوتا ہے یار ان 10 سالوں میں ہماری زندگی میں تبدیلی کیا ہے؟ ہم تو پہلے بھی نماز نہیں پڑھتے تو اب بھی نہیں پڑھتے، پہلے بھی ہمیں صحیح قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، بھی نہیں پڑھنا آتا، پھر ہم نے کیا سیکھا اعتکاف میں؟ خدا را قرآن پاک سیکھنے کی کوشش کریں۔ جتنے بھی احباب یہاں پر بیٹھے ان کے پاس وقت ہے، یہاں علماء موجود ہیں، خدا حضرات تشریف فرما ہے، آپ ان سے کہیں کہ حضرت اپنی نماز بالکل خاص طور پر کوشش کریں، کیونکہ ماشاءاللہ مفتی صاحب کے یہاں تو درس نظامی کا تو پورے سال کا ہی سلسلہ رہتا ہے، اور خاص طور پر چونکہ مجھے میرے علم ہے کہ ہفتے کی بھی ایک نشست رکھی حضرت نے کہ جو پورا ہفتہ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم ایک ہفتے میں ایک دن آ جائیں، اور مختصر وقت میں جو شارٹ کورسز کرائے جاتے ہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اب اس کی اہمیت کو اگر ہم یوں دیکھیں کہ محمود علیہ السلام نے فرمایا قلیل العلم خیر من کثیر العبادات، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا کہ تھوڑا سا علم حاصل کرنا بہت زیادہ عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اگلے جو جملے عرض کروں غور فرمائیے گا، اور جو میں نام لینے لگا ہوں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں کا قول ہے، ترغیب و ترہیب کے اندر امام مسلم رحمہ نے دونوں کا قول نقل کیا، ذرا غور فرمائیے گا۔ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک یہ جانتے ہیں نا علم کی اہمیت کیا ہے، فرماتے ہیں ہمارے نزدیک ایک مسئلہ سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اب اللہ عشاء سے لگے فجر تک ٹارگٹ بنائے 100 رکعت کا، تو کئی دفعہ بیچارہ بیٹھے گا کہ یار سور نہیں ہوئی، حضرت مفتی صاحب ارادہ میرا پورا تھا لیکن بس 60 پڑھ کے میری بس ہو گئی۔ بہتر یہ ہے کہ چند لمحے بیٹھ کر کوشش کریں کہ حضرت مجھے کچھ دین سیکھنا ہے، مجھے علم سیکھنا ہے، یعنی ایک لمحہ بیٹھ جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ بھی قول میری نظر سے گزرا ہے، اسی کتاب کے اندر ترغیب میں ہے، فرماتے ہیں علم کی مجلس میں 1 ساعت ایک لمحہ بیٹھ جانا لیلۃ القدر میں جاگنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ وہ اپنی جگہ پر ان کی فضیلت اس کا انکار نہیں ہے، علم کوشش کریں کہ علم دین سیکھیں اور کوشش کریں کہ جتنا وقت آپ کو ملتا ہے۔ آخری بات یہ کہوں گا، دوست جتنے بھی بیٹھے آج ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، حضرت بچے کہنا نہیں مانتے، والدین کو شکوہ ہے، حضرت کے پاس آتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، بچے کی بدتمیز ہو رہے ہیں، نافرمان ہو رہے ہیں، اور آپ جو ہے نا حضرت کوئی تعویذ دے دیں، کوئی تم کر دیں، کوئی وظیفہ بتا۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اس طرح کے جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو درود پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ آج کہتے ہیں درود پڑھنے سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا لہجوں میں مٹھاس پیدا ہوگا۔ نہیں جنہیں میری آواز آ رہی ہے تو حساب کتاب میں ان سے نہیں کہہ رہا، تو ادھر بیٹھے ہوئے وہ جواب دے سکتے ہیں۔ میں نے کہا ان کے لہجوں میں مٹھاس پیدا ہو جائے، طبیعتوں میں نرمی پیدا ہو جائے۔ حضرت کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ بچہ اسکول میں ٹاپ کر جائے۔ میرا بچہ جو ہے بچہ بڑا ذہین ہے لیکن اس دفعہ دوسرے نمبر پر آیا، میں چاہتا ہوں وہ پہلے نمبر پر ہے۔ میں پھر کہوں گا درود پاک کی کثرت ہے، جو پڑھ نہیں سکتا پڑھ کے دم کر کے دیکھے نا حضرت اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا۔ میں نے کہا جو کثرت سے درود پاک پڑھتے رہتے ہیں نا اللہ انہیں ذہانت کی دولت بھی عطا فرما دیتا ہے، حسن کی دولت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہر محفل میں ہم روز جانا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں مصروفیات حضرت کی بھی رہتی ہیں،
اور ان علماء کے صدقے سے ہم جیسے گنہگاروں کی بھی رہتی ہیں. لوگ پوچھتے ہیں حضرت کوئی ایک وظیفہ بتا دیں، یہ مسئلہ ہے گھر کا، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ ہے. ایک لائن ہے، کوئی ایک وظیفہ بتائیں کہ ہر مسئلہ حل ہو جائے، کامیابی ملے، ہر شخص چاہتا ہے آگے بڑھنا. وظیفہ کو بتائیں. میں پھر کہہ کے جا رہا ہوں، یقین سے ایک تصویر پڑھیے اور اگلے جملوں پہ غور کیجیے گا. اور میرا یہ ایمان ہے الحمدللہ رب العالمین، یقین سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کی قسم تمہیں پھر کامیابیوں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑے گا، کامیابیاں چل کر تمہارے قدموں میں آئیں گی. خود کو پڑھو. کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنا معمول بنا لیں. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے راوی ہے، محمود علیہ السلام نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علیہ السلام. میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے ذرا، اور عشق والے ذرا اس پہ غور بھی کرنا. وہ فرما رہے ہیں کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب، میرے نیڑے وہ شخص ہوگا جس نے کثرت سے مجھ پہ درود و سلام پڑھا. اندازہ لگا. اور اسی حدیث میں مجھے نہیں پتا کیونکہ مجھے وقت دیا گیا ہے، میں اسی پہ اتفاق کرتے ہوئے آخری حدیث پاک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی علیہ فی یوم 50 مرہ صافحته یوم القیامہ. آئے ہاں خدا کی قسم اگر آپ اس کا مفہوم سمجھ گئے نا تو وزن کرنے کو نہیں چاہتا ہے. ہمارا کوئی میرا تو خیر کہتا ہوں، میں جو تھوڑا بہت بھی کوئی مجھے جانتے ہیں وہ درود سے ہی جانتے ہیں، بعض تو میرا نام بھی نہیں جانتے، شاید وہ درود جانتے ہیں. تو میرا تو بزنس ہی بھائی درود پاک ہے، میں تو اس کی دعوت دوں گا. اور پھر حضرت نے حکم بھی کر دیا کہ آپ درود پہ ہی بات کیجیے گا، اسی پہ آج درس ہو جائے. میں نے کہا ہم اسی پہ ہی بات کر لیتے ہیں تاکہ چلو ایک اکاؤنٹ اور کھل جائے گا. آج امید کرتا ہوں انشاءاللہ ہے جی، ایک اکاؤنٹ آیا ہے تو کچھ نہ کچھ تو اپنا کام کر کے جانا ہے، لیکن سودا کرا ہے. ہاں یہاں کوئی دوسری بات نہیں. تو موتا کے بھی میرے بھائی ارادہ کرتے کہ 1.25 لاکھ تو کریں گے کم سے کم، اور اس کے بعد بھی درود چھوٹنا نہیں چاہیے. بھائی 1.25 لاکھ تو ہمارے حضرت اجتماع میں تشریف لاتے رہتے ہیں الحمدللہ. اور حضرت کو پتہ ہے ہمارے تو بچے 1.25 لاکھ پڑھتے ہیں. 1.25 لاکھ کوئی بڑی تعداد نہیں، کئی نے کروڑوں کی ارادے کر رکھے ہیں. 18 سال سے ہمارے یہاں الحمدللہ درود پاک کا ہوتا ہے. تو کوشش کرنی ہے آج سے کہ درود پاک چھوٹنا نہیں چاہیے. میرا ایمان ہے کہ آپ نے ایک تصویر درود پاک کی نہیں چھوڑنی. نوجوانوں میرے آقا نہ یہاں آپ کو تنہا چھوڑیں گے، نہ قبر میں تنہا چھوڑیں گے، نہ حشر میں تنہا چھوڑیں گے. اب اس حدیث پاک کا آپ ترجمہ سنیے اور میں اجازت دے رہا ہوں. من صلی علیہ فی یوم 50 مرہ. میں نے بھی آپ کو کہیں نہیں کہا کہ آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں، اونچا بولنا ہے. یہ ضرور کہا کہ تھوڑی تھوڑی آواز، کیونکہ محبت ہوتی ہے اس کا اظہار ہوتا رہنا چاہیے. تو یہ ہمارا مزاج بھی نہیں. لیکن یہ جو میں مفہوم آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں نا، اگر ہاتھ اٹھے تو اٹھنے دیجیے گا، روکیے گا. کہہ نہیں رہا اٹھانے، لیکن میں نے یہ ضرور کہہ دیا، ساتھ میں قید لگا دی کہ اگر اٹھے اٹھنے دیجیے گا. آوازیں بلند ہوں تو ہونے دیجیے گا، اس کو کنٹرول مت کیجیے گا، کیونکہ بات اتنی بڑی ہے، خوشخبری بہت بڑی. محبوب علیہ السلام نے فرمایا جوانوں جس نے ڈیلی مجھ پر 50 دفعہ درود پڑھا. کتنا پڑھا؟ محبوب علیہ السلام جس نے ڈیلی مجھ پہ 50 دفعہ درود پڑھا، انعام سنیے گا. محبوب علیہ السلام نے فرمایا کل میں اس شخص کو خود بلا کر اس سے مصافحہ کروں گا، اس سے ملاقات کروں گا. اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے مولا؟ اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے میرے دوستوں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا خاص فضل فرمائے. اللہ تعالیٰ کے مفتی صاحب کو جو میرے بہت ہی محترم دوست بھی ہیں، اللہ آپ کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. ادارہ اور جتنے بھی ماشاءاللہ یہاں یہ کام لے کے چل رہے ہیں